سے خاموشی غائب ہو جائے گی، آپ کے آنکھوں میں آنسو نہیں رہیں گے۔ اس لیے دوستو میدان محشر کا عالم یہ ہوگا کہ ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ آپ کا جنس اترا ہوگا، علماء کا جبہ اترا ہوگا، ہر آدمی قسم پرسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہی حقیقت ہے، یہی ریئلٹی ہے حضرات۔ یہ تو ہما شما کا حال ہوگا، بے ایمانوں کا حال کیا ہوگا، منافقوں کا حال کیا ہوگا، یہودیوں کا حال کیا ہوگا، نصرانیوں کا حال کیا ہوگا، کفار و مشرکین کا حال کیا ہوگا۔ حضرات کچھ لوگ ایسے کفر کرنے والے ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، اور کچھ ایسے اللہ والے ہوں گے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرات یا رسول اللہ، حضرات اب سنیے، میدان محشر میں بول رہا ہوں لیکن یہ لہجہ نہیں رہے گا، بے عمل باعث کا حال بھی بہت بھیانک ہوگا۔ حضرات ہم سب مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، مولا حشر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے۔ حضرات بولنا بڑا آسان ہے، پڑھنا بڑا آسان ہے، لیکن میدان محشر کے مناظر کو سامنے لائیے، آپ کی ہنسی روٹ جائے گی آپ سے۔ حضرات میدان محشر میں سب کو اپنی اپنی جان کی فکر ہوگی، فقط آمنہ کے لال کو سارے جہان کی فکر ہوگی۔ صرف میرے نبی ہوں گے جو سب کی فکر میں ہوں گے، صرف میرے نبی ہوں گے۔ حضرات کیوں نہیں اس رسول سے محبت کرتے ہیں، کیوں نہیں اس رسول کے طریقے کو مانتے ہیں، کیوں نہیں اس رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہیں، کیوں نہیں اس رسول کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں۔ پوری دنیا کے لوگ جو جس دھرم کو مانتا ہے میرے نبی کو اپنا آئیڈیل مانے، نبی کا کلمہ پڑھ لے، قسم خدا کی یہاں بھی کامیاب ہوگا وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ حضرات میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، میدان محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا، دنیا کی جتنی کتابیں ہیں بس یہی رہ جائیں گی۔ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے دنیا کی کوئی کتاب نہیں بچے گی، لیکن فقط ایک کتاب ہے جو آج بھی قائم ہے، کل بھی قائم تھی، اور قیامت کے میدان میں بھی وہ کتاب قائم رہے گی۔ اس کتاب کو فنا نہیں ہے، اس کتاب کا نام کیا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ زور سے بولیے۔ آج شام کا میں اس لیے میں اسپیڈ میں بول رہا ہوں، ورنہ انشاءاللہ ہر آدمی بولتے بول بھی رہے۔ حضرات وہ کوئی اور کتاب نہیں ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک مٹنے والی کتاب نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی کاغذ رہ جائے گا، آیت کریمہ کو اللہ اٹھا لے گا، اور میدان محشر میں کوئی کتاب نہیں بولے گی، لیکن قرآن بولے گا، قرآن بولے گا۔ حضرات کیا بولے گا جانتے ہیں آپ؟ ہم اور آپ قرآن، آج تو قرآن پڑھنے والوں کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، مولانا لوگوں کو اتی پچھڑا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی مؤذن ہو یا بانگی یا امام اس کو تو اتنا ہلکا آدھی باسی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے، حقیر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہاں جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس سرمایہ ہو، جس کے پاس بلڈنگ ہو، دنیا اسے سلام کرتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرے دوست، یہ علماء کرام جن کو آپ ہلکا میں لیتے ہیں یہ وہ ہے جب بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں اور حدیث پڑھاتے ہیں تو فرشتے سلام کرتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے سلام کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی دولت پہ ناز ہے، ارے مسلمانوں کو اللہ نے دولت دیا ہے، خوشی کی بات ہے، لیکن ان دولت مندوں کو ایک سبق پڑھ لینا چاہیے کہ مولا دولت دیا ہے تو عثمان غنی کی سخاوت کا ہمیں صدقہ عطا فرما دے، ورنہ مغرور مت ہو، علماء کرام کو ہلکے میں نہ لو۔ میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس عالم کو آپ ہلکے میں لیتے ہیں، اللہ اللہ، یہ دین کی خدمت، یہ بچوں کے سینے میں قرآن اتارنا، یہ بچوں کو طریقہ مصطفیٰ بتانا، یہ اتنا بڑا کام ہے۔ ان بچوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یتیم نادار ضرور ہے لیکن مرتبہ اتنا بلند ہے۔ نبی فرماتے ہیں مدرسے کے طلبہ جو دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جس آبادی سے گزرتے ہیں برکتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ قبرستان میں چلے جائیں تو قبروں میں عذاب ہو، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، تو جب طلبہ کے قدموں میں اتنی برکت ہے، علماء
علماء کے قدموں میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ حضرات آسان مت سمجھیے، حضرات وہی ایک قرآن ہے جس قرآن کے بارے میں آپ کو بتا دوں، چند منٹس اور بچ گئے ہیں۔ قرآن وہ کتاب ہے آسمانی بے شمار صحائف اللہ نے نازل کیا، آسمانی 4 کتابیں جو سب سے زیادہ مشہور ہے، توریت، زبور، انجیل، قرآن۔ لیکن حالات کے تناظر میں توریت میں ترمیم لوگوں نے کر دیا، زبور میں ترمیم کر دیا، انجیل میں بھی پریورتن کر دیا، لیکن قرآن کی عظمت کو سلام، قرآن کی رفعت کو سلام، قرآن کے وقار کو سلام۔ قرآن کا ایک زبر زیر دایاں بائیں نہ ہو سکا، کرنے والے آئے لیکن وہ خود ہو گئے، قرآن نہ ہو سکا۔ حضرات وہ قرآن کیا ہے اس کو سمجھیے۔ آج وہ قرآن ہے جس میں دنیا کے تمام علوم قرآن میں پائے جاتے ہیں، فیوچر ٹینس قرآن میں پایا جاتا ہے، پریزنٹ ٹینس قرآن میں پایا جاتا ہے، پاسٹ ٹینس قرآن میں پایا جاتا ہے۔ جو ہو چکا ہے قرآن بتاتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، جو ہونے والا ہے قرآن بتاتا ہے، جنت کا بیان قرآن بتاتا ہے، جہنم کا مشاہدہ قرآن کراتا ہے، علماء کی شان کیا ہے قرآن بتاتا ہے، نکاح کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، طلاق کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، وراثت کا مسئلہ قرآن بتاتا ہے، نبی کے خاندان کا رتبہ کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے، ماں باپ کی شان کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے۔